الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 1، بول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بول کر اگر کوئی بندہ کوئی چیز کھا لے یا پی لے، ایک دفعہ یا ایک سے زائد مرتبہ بول کر کسی چیز کو کھانا یا پینا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب ایک آدمی کھا یا پی رہا ہے، دوسرا آدمی اس کو دیکھ رہا ہے کہ یہ روزے کی حالت میں ہے اور یہ کھا پی رہا ہے۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔ اگر کھانے یا پینے والا طاقتور آدمی ہے، صحت مند آدمی ہے، پھر اس کو یاد دلانا کہ تیرا روزہ ہے، یہ واجب ہے۔ دیکھنے والے پر یہ واجب ہے اس کو یاد دلانا کہ تیرا روزہ ہے۔ اور اگر وہ کمزور ضعیف آدمی ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ اس کو یاد نہ دلایا جائے۔ اگر کھانے یا پینے والا کمزور، بڑی عمر کا یا ضعیف آدمی ہے اور بھول کر کھا پی رہا ہے تو پھر اس کو یاد نہ دلایا جائے۔ دوسرے نمبر پر تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تھوک کم ہو یا تھوک زیادہ ہو، تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ عام طور پر ایسے ہوتا تو نہیں ہے، لیکن مسائل کے اندر بات بڑی واضح اور کھلی سمجھانی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ تھوک باہر نکلا اور پھر اس کو چاٹ رہا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تھوک نگلنے سے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تیسرے نمبر پر ناک کو اتنے زور سے چھڑکا کہ ناک جو ہے وہ حلق کے اندر چلا گیا۔ ناک کو اتنے زور سے چھڑکا کہ ناک حلق کے اندر چلا گیا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ چوتھے نمبر پر منہ کے اندر خون ہے اور وہ خون اندر چلا گیا ہے، تو اس کی صورت یہ ہے، منہ کے اندر خون ہو اور خون کم اور تھوک زیادہ ہو، ایسی صورت میں اگر اندر چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پانچویں نمبر پر اگر زبان سے کوئی چیز چکھ لی اور باہر تھوک دی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ زبان کے ساتھ کوئی چیز چکھ لی ضرورت کے تحت، اب اس کی کئی صورتیں ہیں۔ عام طور پر نہیں ایسے ہوتا، بعض جگہوں پر ایسے ہوتا ہے کہ گھر میں جو عورت سالن بناتی ہے، وہ عورت اس سالن کو چکھنا بعض دفعہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ گھر کے اندر لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، شوہر تھوڑا سا غصے کے مزاج کا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں عورت کے لیے اس سالن کو چکھنا زبان کے ساتھ، شرط یہ ہے کہ اس کا ذائقہ اندر نہ جائے، اس کو باہر تھوک دینا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بچہ کی خوراک کو چبا کر دینا، بعض گھروں میں ایسے ہوتا ہے کہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور بچے کو خوراک اگر ویسے دیں تو وہ بچہ خوراک کھاتا نہیں، اور بچے کو خوراک چبا کر دینی پڑتی ہے۔ اور گھر میں کوئی اور فرد ایسا ہوتا نہیں کہ جو نابالغ ہو اور اس کو روزہ بھی اس کا نہ ہو اور بچے کو خوراک چبا کر دے اور بچہ خوراک کھا لے، تو ایسی صورت میں بچے کو خوراک چبا کر دینا، شرط یہ ہے کہ ایک ذرے کے برابر بھی وہ خوراک آپ کے حلق یا گلے کے اندر نہ جائے۔ شرط یہ ہے وہ خوراک دانتوں کے ساتھ چبائی جائے اور چبا کر اس کو دی جائے، بچے کو کلی کر لی جائے، اندر نہ جائے۔ اگر اندر چلی گئی تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسواک سے دانت صاف کرنا، مسواک سوکھی ہو یا مسواک تر ہو، مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب مسواک کرنے سے بعض لوگ کہتے ہیں
تو اس کا جو ذائقہ ہے وہ گلے کے اندر جاتا ہے، مسواک کا ذائقہ گلے کے اندر جائے یا نہ جائے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کسی کو بلڈ دینا یا کسی سے بلڈ لینا عام طور پر مجبوری بن جاتی ہے، کسی کو بلڈ دینا پڑ جاتا ہے یا کسی سے بلڈ لینا پڑ جاتا ہے، یا طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے انجیکشن لگوانا پڑ جاتا ہے روزے کی حالت میں، یا ڈرپ لگوانی پڑ جاتی ہے، تو ان چاروں صورتوں میں خون دینا یا خون لینا، انجیکشن لگوانا، نمبر 4 ڈرپ لگوانا، مجبوری کے تحت یا بغیر مجبوری کے بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر ضرورت ہو، مجبوری ہو تو ایسا کر لینا چاہیے، بغیر مجبوری کے ایسا کرنا اس میں کراہت لازم آتی ہے۔ اگر مجبوری ہو تو ایسا کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آنکھ میں دوا لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ آنکھ پر اگر دوا لگائی جائے، آنکھ کے اندر دوا ڈالی جائے تو اس کا جو اثر ہے وہ دل کے اوپر ہوتا ہے، گلے کے اندر اس کا ذائقہ جاتا ہے، تو آنکھ کے اندر دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ 2 دن پہلے ایک آدمی نے بیرون ملک سے مجھے فون کیا کہ خوشبو لگانی ہے، میں نے غسل کیا ہے، میں نے خوشبو لگانی ہے، خوشبو لگا لوں، خوشبو لگانے سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا؟ تو خوشبو لگانے سے یا خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خوشبو لگانے سے یا خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، اس میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔ پہلے دور جو علماء یہ کہتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان کے پاس بھی دلائل ہیں، جو یہ کہتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹتا ان کے پاس بھی دلائل ہیں۔ اب جو پہلے فقہاء کرام تھے وہ کہتے تھے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی علت یہ بیان کرتے تھے جب کان کے اندر دوا ڈالی جائے تو اس کا اثر سیدھا دماغ کے اندر جاتا ہے، طاقت دماغ کو پہنچتی ہے، یا وہ دل کے اندر جاتا ہے، تو ڈاکٹروں کی ریسرچ کے مطابق اس کا اثر دماغ یا دل پہ نہیں پڑتا۔ اس لیے اگر کوئی آدمی روزہ رکھ کر کان کے اندر دوا ڈال لے تو انشاءاللہ العزیز اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سر میں تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سر کے اندر تیل لگائیں، مالش کریں، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ احتلام ہو جائے خود بخود ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اگر جان بوجھ کر احتلام کیا جائے، بیوی کے ساتھ روزے کی حالت میں مباشرت کی جائے تو اس حالت میں، اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور آخری صورت، اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر کھا پی لے اور روزہ رکھ کر جان بوجھ کر کھانے پینے سے صرف روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا بلکہ کفارہ بھی لازم آئے گا۔ کسی نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، اب اس کا کفارہ یہ ہے رمضان المبارک کے بعد 60 روزے مسلسل رکھے جائیں، 60 روزے مسلسل رکھے جائیں۔ اگر 30 روزے رکھے اور پھر ایک چھوڑ دیا تو پھر نئے سرے سے 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ اس لیے جان بوجھ کر روزہ رکھ کر روزہ نہیں توڑنا چاہیے۔ اور رمضان المبارک کے ایام میں روزہ رکھنے سے پہلے اور روزہ کھولنے کے بعد، سحری کرنے سے پہلے، افطاری کرنے کے بعد مباشرت کرنا، بیوی کے حقوق ادا کرنا شرعی لحاظ سے جائز ہے، البتہ روزے کی حالت میں ایسا کرنا یہ شرعاً ناجائز ہے۔ کل سے انشاءاللہ فجر کی نماز 4 بجے